رمضان المبارک کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی ادائیگی کے بارے میں معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں 8 رکعت ادا فرماتے، جس میں وتر شامل کر کے کل 11 رکعتیں بن جاتی۔ تہجد کا یہی مسنون طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ بعض بزرگان دین کی طرف تہجد کی 12 رکعتیں منسوب کی جاتی ہیں اور ان کی ادائیگی کی صورت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ بعض پہلی رکعت میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص شروع کرتے اور بتدریج کم کرتے جاتے، یہاں تک کہ آخری رکعت میں ایک بار سورہ اخلاص پر ختم کر دیتے۔ کوئی اس کے برعکس عمل شروع کر کے سورہ اخلاص کی تعداد بڑھاتا چلا جاتا۔ بہرحال کسی بھی طریقے کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تہجد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرز عمل کیوں اپنایا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کے معاملے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی تعلیم امت کو عطا فرمائی ہے اس میں سہولت اور آسانی کا پہلو مد نظر رکھا ہے۔ تہجد میں رکعتوں کی کمیوں بیشی کو وقت کی فراغت پر منحصر رکھا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ وقت نہ ہو تو وہ دوگانا ادا کرے۔ وقت زیادہ ہونے کی صورت میں رکعتوں کی تعداد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال تہجد کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر رات کا قیام لازمی ہے کیونکہ تم سے صالحین کا یہ عمل رہا ہے۔ نماز تہجد تمام نفلی نمازوں میں افضلیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بزرگی قیام اللیل میں ہے اور عزت لوگوں سے استغنا میں ہے۔ نماز تہجد میں مداومت اختیار کرنے سے بندہ اپنے رب کی نظر میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ اسے عزت و وقار اور شان استغنا نصیب ہوتی ہے، جس کے صلے میں اسے دنیا میں کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنے کی حاجت نہیں رہتی اور اس کی جبین ناز آستانے خداوندی کے سوا کسی در پر نہیں جھکتی۔ بندہ جب اپنے رب سے تعلق آشنائی پختہ تر کر لیتا ہے تو اس کی زندگی علامہ اقبال کے شعر کی عملی تفسیر بن جاتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ راتوں کی تنہائی میں خدا تعالیٰ سے راز و نیاز اور اس کے آگے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے سے بندہ دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے اور کسی فرعون کو خاطر میں نہیں لاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے شب زندہ دار اور نماز تہجد کی خاطر قیام اللیل کرنے والوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری امت کے برگزیدہ افراد وہ ہیں جو قرآن کو اپنے سینوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور شب بیداری کرنے والے ہیں۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاک باز اور قدسی صفات مردان باخدا ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سختی سے رونتا ہے اور وقت دعا دل و زبان کی یکسانیت کے ساتھ سیدھی بات نکلتی ہے۔ ان نفوس قدسیہ کی راتیں یوں بسر ہوتی ہیں کہ ان کے پہلو شب کی خلوت میں بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو منانے کے لیے اس کے حضور پیکرے عجز و نیاز بنے گڑگڑا رہے ہوتے ہیں۔ موسم سرما کی ٹھنڈی راتوں میں نرم و گداز بستر کے آرام کو چھوڑ کر وہ اپنے نہا خانہ دل کو ذکر الہی کے نور سے منور کرتے ہیں اور اس میں ایسی لذت و حلاوت پاتے ہیں جو دنیا کے عیش و آرام اور آسائش و راحت میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ رمضان المبارک کی راتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور تراویح ادا کرنے کے بعد سونے کے لیے تشریف لے جاتے، پھر رات کے کسی حصے میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بشمول وتر 11 رکعتیں نماز کی ادا فرماتے۔ نماز تہجد کے لیے نماز عشاء کے بعد کچھ سونا شرط اور مسنون ہے، یہی عمل افضل و مستحب ہے جو سنت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور سنت صالحین سے ثابت ہے۔ بغیر نیند کے نماز تہجد کا ادا کرنا مکروہ ہے۔ نماز تہجد کے لیے رات کا کوئی حصہ مخصوص و متعین نہیں۔ نماز عشاء کے بعد نیند کے لیے بستر پہ چلے جائیں، خواہ وہ 15 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، پھر آپ اٹھ کر نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ یہ خیال کہ تہجد صرف رات کے پچھلے حصے میں ہی ادا ہو سکتی ہے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کے بارے میں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص آخر عشاء کے بعد 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ 1 مرتبہ فاتحۃ الکتاب اور 20 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے گا جن کا اہل جنت مشاہدہ کریں گے۔ یاد رہے کہ نماز تہجد کا وقت فجر تک رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تابعین میں اکثر بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز عشاء کے بعد سوتے اور پھر آدھی رات کے بعد آخری حصے میں اٹھتے تھے۔ بعض بزرگوں کا نصف شب کے پہلے حصے میں نماز تہجد کا معمول بھی رہا ہے۔